بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہارون انجم اپنے ڈیجیٹل چینل کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں۔ کیا سپریم کورٹ آف پاکستان کو اندر سے بغاوت کا خطرہ ہے؟ کیونکہ باہر کی آوازوں کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ کے اندر سے بھی آوازیں بلند ہونا شروع ہو چکی ہیں۔ میاں محمد نواز شریف کی گجرانوالہ میں تاریخ ساز خطاب کے بعد آج چیف آرگنائزر پاکستان مسلم لیگ نواز مریم نواز کا سرگودا میں دھواں دھار خطاب اور ایک دفعہ پھر 5 کے ٹولے کو بے نقاب کر کے رکھ دیا۔ تحریک انصاف کی سینئر ترین قیادت، جس میں وائس چیئرمین جناب شاہ محمود قریشی، اسد عمر، اعظم سواتی اور دیگر افراد نے صرف ایک رات گزرنے کے بعد ہی اپنی ضمانتوں کے لیے عدالتوں سے رجوع کرنا شروع کر دیا ہے۔ ان کی چیخیں بلند ہیں اور بیماریوں کے بہانے کرنا شروع کر دیے ہیں۔ تحریک انصاف کی جیل بھرو تحریک بری طرح ناکام۔ پورے پاکستان سے صرف چند سو افراد ہی تھے جنہوں نے گرفتاری پیش کی، اور آج ان سب لوگوں نے ضمانتوں کے لیے عدالتوں سے رجوع کر لیا۔ عمران خان نے گرفتاری کیوں نہیں دی؟ کیا وہ ایک دفعہ پھر بری طرح بے نقاب ہو چکے ہیں؟ بات کرتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کی۔ کل چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال نے پنجاب اور کے کی اسمبلیوں کے ہونے والے الیکشن کے حوالے سے از خود نوٹس لے کر ایک بینچ تشکیل دیا، جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے 9 ججز پر مشتمل بینچ تھا۔ بینچ بنتے ہی پاکستان کے اندر ایک بحث شروع ہو گئی اور اس بینچ کو ایک متنازع ترین بینچ قرار دیا، کیونکہ اس بینچ میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے 2 سینئر ترین ججز جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس طارق مسعود کا نام شامل نہیں تھا۔ آج صبح کا آغاز ہوتے ہی پاکستان کی بار کونسلز نے یہ مطالبہ کیا کہ اس بینچ کے اندر جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور طارق مسعود کا نام شامل کیا جائے، اور ہم مظاہر علی اکبر نقوی سے یہ امید کرتے ہیں کہ وہ خود کو بینچ سے علیحدہ کر لیں گے تاکہ پاکستانی قوم کے اندر جانبداری کا تاثر قائم نہ ہو۔ اس کے فوراً بعد ہی ایک دھواں دار بریکنگ نیوز سامنے آئی کہ بار کونسلز نے مظاہر علی اکبر نقوی، جن کی پرویز الہی کے ساتھ آڈیوز کچھ دن پہلے ہی لیکس ہوئی تھی، ان کے خلاف سپریم جوڈیشنل کونسل میں ریفرنس دائر کر دیا ہے، جس میں ان پر الزام لگایا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کے جج بننے کے بعد ان کے اثاثوں میں تیزی کے ساتھ تقریباً 3 ارب روپے کا اضافہ ہوا ہے۔ کورٹ آف پاکستان کے جج جناب مندو خیل نے اور عطر من اللہ نے اعتراض اٹھایا کہ اس بینچ میں موجود ایک جج کے اوپر شدید قسم کے تحفظات ہیں اور یہ بینچ میرٹ پر مبنی بینچ نہیں ہے۔ اس بینچ کی تشکیل دوبارہ کی جائے اور ایک نیا بینچ تشکیل دیا جائے جس میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے سینئر ترین ججز شامل ہوں۔ چیف آرگنائزر پاکستان مسلم لیگ نواز مریم نواز صاحبہ نے آج سرگودا میں ایک دھواں دار خطاب کیا، اور انہوں نے میاں محمد نواز شریف کے گجرانوالہ میں خطاب کے بعد، جس میں میاں محمد نواز شریف نے اس وقت کے آرمی چیف جناب قمر جاوید باجوہ اور اس وقت کے DGISI سے یہ مخاطب ہوئے تھے کہ باجوہ صاحب، آپ کو جواب دینا پڑے گا کہ پاکستان کے جو حالات ہیں یا پاکستان جن مسائل کا شکار ہے، اس کی تمام تر ذمہ داری آپ پر عائد ہوتی ہے۔
اس کے بعد آج سرگودا میں مریم نواز صاحبہ نے خطاب کرتے ہوئے ایک ویڈیو چلا دی جس میں ان 5 شخصیات کی تصویریں مینشن تھی جن کے بارے میں پاکستان مسلم لیگ نواز پاکستانی قوم کے سامنے ایک نیا بیانیہ تشکیل دے رہی ہے، جس میں محترمہ مریم نواز صاحبہ نے جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو اس 5 کے ٹولے کا سرغنہ قرار دیا۔ تحریک انصاف کے کچھ سینئر ترین رہنماؤں نے جب زبردستی گرفتاری پیش کی اور وہ پریزن وینز میں سوار ہوئے تو آج ایک دن گزرنے کے بعد ہی ان کی چیخیں نکلنا شروع ہو گئی ہیں۔ شاہ محمود قریشی پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیئرمین کے بیٹے زین قریشی آج لاہور کی عدالتوں میں بھاگتے نظر آئے اور انہوں نے یہ موقف اختیار کیا کہ میرے والد صاحب کی طبیعت خراب ہے اور ان کو حبس بجا میں رکھا ہوا ہے۔ اسد عمر کے حوالے سے بھی یہ اطلاعات ہیں کہ انہوں نے گلہ شکوہ کیا ہے کہ 24 گھنٹے گزرنے کے بعد بھی مجھے پاکستان کی کسی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا اور جس ماحول میں مجھے رکھا گیا وہ ماحول انتہائی آلودہ ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے یہ وہی رہنما ہے جنہوں نے اپنے دور حکومت میں اس وقت کی اپوزیشن کے درجنوں قائدین کے پابند سلاسل ہونے پر کسی قسم کی آواز بلند نہیں کی، بلکہ ان کی گرفتاریوں کا عدالت میں پیشیوں کا مذاق اڑاتے تھے اور بالخصوص محترمہ مریم نواز صاحبہ کے ساتھ ان کی اسیری کے دوران جس قسم کی بدتمیزی کی گئی اور جس قسم سے ان کے ساتھ سلوک کیا گیا، انہوں نے کچھ دن پہلے سلیم صافی کے ساتھ انٹرویو میں اس کی تھوڑی سی جھلک بیان کی ہے۔ یہ مکافات عمل ہے جو آپ کرتے ہیں وہ آپ کو بھگتنا پڑتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کانٹے اگائیں اور پھر آپ پھول اتاریں۔ اس وقت پاکستان کا تمام معاملہ عدالتوں کے ارد گرد ہے۔ کل سپریم کورٹ میں ہونے والی سماعت کے دوران کیا واقعات رونما ہوتے ہیں، کیونکہ اس وقت پاکستان کا عدالتی نظام پر بہت شدید تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ آنے والے دنوں میں پاکستان کی سیاست کا تمام تر دار و مدار پاکستان کی عدلیہ، اس میں چلنے والے مقدمات اور بالخصوص چیف آرگنائزر پاکستان مسلم لیگ نواز جناب محترمہ مریم نواز صاحبہ کے پورے پاکستان کے ہنگامہ خیز دورے، ورکر کنونشن سے خطاب اور سب سے بالخصوص سوشل میڈیا کے ورکر سے ان کی براہ راست ملاقاتیں، پاکستان مسلم لیگ نواز آنے والے الیکشن کی بھرپور طریقے سے تیاری کر رہی ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف مسائل کا شکار ہے۔ کپتان عمران خان زمان پارک کے بینکر میں محصور ہیں اور ان کی جیل بھرو تحریک برے طریقے سے ناکام ہو چکی ہے۔ اقتدار سے علیحدگی کے بعد ان کی یہ تقریباً 10ویں کال تھی جو برے طریقے سے ایکسپوز ہوئی اور اس کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ عمران خان کی سیاست شدید خطرات کا شکار ہے کیونکہ وہ تمام تر انحصار اپنے سوشل میڈیا پر کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنی گرفتاری دینے کی بجائے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کو گرفتاری دینے کا حکم دیا اور پورے پاکستان سے سینکڑوں کارکن بھی گرفتاری پیش نہیں کر سکے۔ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں تاکہ حالات حاضرہ کے تمام پروگرامز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ اللہ حافظ، بہت شکریہ۔